باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ یہ گھر جو میرے نام کا کہلاتا ہے کہ تم اسے ڈاکوؤں کی کھو سمجھتے ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ارمیہ نے خداوند سے پایا جب اس نے کہا کہ تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کی منادی کر اور کہہ، اے تمام مردان یہودا جو خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلمہ سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی راہوں کو اور اپنے اعمال کو درست کرو تو میں اس جگہ میں تمہیں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو یہ کہہ کر کہ خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل یہ ہے، کیونکہ اگر تم اپنی راہوں اور اپنے اعمال کی سراسر اصلاح کرو اور آپس میں پورا انصاف کرو اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس جگہ میں بے گناہ خون نہ بہاؤ اور اپنے نقصان کے لیے دوسرے معبودوں کی تقلید نہ کرو، تو میں اس جگہ میں تمہیں بساؤں گا، یعنی اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے عطا کیا۔ دیکھ، تم جھوٹی باتوں پر بھروسہ کرتے ہو جن کا کچھ فائدہ نہیں۔ کیا تم چوری کرو گے اور قتل کرو گے اور زنا کرو گے اور جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے خوشبو جلاؤ گے اور دوسرے معبودوں کی جنہیں تم نے نہیں جانا تقلید کرو گے؟ پھر آؤ گے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے کھڑے ہوگے اور کہو گے، ہم چھوٹ گئے حالانکہ ہم نے یہ سب مکروہ کام کیے۔ تو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نگاہ میں ڈاکوؤں کی کھو بن گیا؟ پس خداوند فرماتا ہے، میری نگاہ میں بھی یوں ہی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے رب الافواج، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میرے عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 84، اس کی 3 سے 6، 8ویں اور پھر 11ویں آیت۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے آرزو مند ہے، بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے اشتیاق سے للکارتے ہیں۔ چڑیا کو بھی ٹھکانہ ملتا ہے اور ابابیل کو گھونسلہ جہاں اپنے بچوں کو رکھے، یعنی تیرے مذبحوں کے پاس، اے رب الافواج، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا۔ اے خداوند، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جب اس کے دل میں زیارت کا خیال ہے۔ وہ قوت سے قوت تک چلتے جائیں گے، وہ صہیون میں خداؤں کے خدا کو دیکھیں گے۔ یقیناً تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اور جگہ کے 1000 سے بہتر ہے۔ شریروں کے خیموں میں رہنے کی نسبت اپنے خدا کے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہونا مجھے زیادہ پسند ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اس کلام کو جو تمہارے اندر پیوند کیا گیا ہے اور تمہاری جان بچا سکتا ہے،
हलीमी से कबूल करो। हालेलुया। मेरे जीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 13वां बाब 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकलीं, तब जवान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ए साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदाम तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।